الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمدا أحمدا سرمدا ديارا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده
وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو. یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. تو سل الہ تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع. لو کان حبک صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطیع. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ
جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی، تیرا نازک بدن بھائی، جو لیٹے سیج پھولوں پر، تو ایک دن مردہ ہونا ہے، تجھے کیڑوں نے کھانا ہے، وہ باغ جل کے لاکھ مالی تھے، وہ باغ جل کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے، تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقین کی پہلی آیت اور اسی سورت کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے اور چند اشعار بھی پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے سوال ہے، درخواست ہے، دعا ہے، پکار ہے، عرضی ہے، منت ہے، سماجت ہے، جیجڑی ہے کہ باری تعالی ان آیات مقدسہ کا، احادیث مبارکہ کا اور ان اشعار کا اللہ مقصد اور مطلب سنانا اللہ توفیق بخشیں۔ عاجز ناچیز کو، آپ بھائیوں کو، سب مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ منافق کس کو کہتے ہیں، منافق کیا کرتا ہے، منافق کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کی بول، اس کا چال، اس کا بول، اس کی چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا دو حال سے خالی نہیں۔ تو 3 قسم کے بلکہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک منافق ہے، اوپر سے اچھا نظر آتا ہے، دیکھنے میں بھلا نظر آتا ہے، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، مگر اس کے دل کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے۔ ملنے میں پیار ہوگا، بولنے میں پیار ہوگا، اوپر کچھ اور ہوگا، اندر سے کچھ اور ہوگا۔ منافق کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی موقعوں پر، کئی مواقع پر نشاندہی کرائی ہے۔ تو منافق ہوتا ہے دوغلا،
کہتا بھی ہے کرتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے مقصد کچھ اور ہے۔ تو یہ دنیا میں مال بھی ہوگا، اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگی، حسین بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر مرنے کے بعد اس کے لیے برا حشر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کے لیے جہنم کا آخری درجہ، آخری طبقہ ہے جہاں یہ جلے گا، سڑے گا۔ جیسے دو منہ سانپ ہوتا ہے، یہ منافق بھی ایسے ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر کافر ہے، جو دین کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، وہ قرآن کو جلاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، نبی کی بے حرمتی کرتا ہے، صحابہ کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ جہنمی ہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تیسرا مشرک ہے، کافی دفعہ سن چکے ہو۔ تیسرا وہ مشرک ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، جمعرات کرتا ہے، 21واں کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، پڑوسوں کا خیال کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، قرآن کی منزل پڑھتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے پاس اختیار ہے، تو کچھ اختیار نبیوں کو دیا، کچھ ولیوں کو دیا، کچھ اپنوں کو دیا، کچھ دوستوں کو دیا، کیوں جو وہ اللہ کے ہیں تو اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ شرک کرتا ہے۔ منافق بھی جہنمی، مشرک بھی جہنمی، کافر بھی جہنمی۔ اور چوتھا درجہ ہے مومن کا، ایماندار کا، ایماندار کا، ایمان رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنے والا، ہر آن ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت، رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو، لمحہ بلمحہ اللہ کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ کی رضا قضا کو مانتا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، نبی کی فرما برداری کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، مرنے کو مانتا ہے، اٹھنے کو مانتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن ہے، کرتا تھوڑا ہے، لکھا زیادہ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل خالص ہے۔ غریب ہے یا مسکین ہے، کالا ہے یا گورا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دل کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، وہ خاشع ہے، وہ خاضع ہے، خشوع رکھنے والا، خضوع کرنے والا، اللہ سے ڈرتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے وہ کرتا ہے، تو فرمایا اس کا چلنا بھی، کھانا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا کار ثواب ہے۔ اس دنیا سے جائے گا، کلمہ نصیب ہوگا، قبر میں سوالوں کا جواب آسان ہوگا، مرنے کے بعد اٹھے گا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، اس کو لے جائیں گے پروں پہ بٹھا کر، اور سلام لیتے ہوئے
سلامتی اور امن کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے وہ جنت میں جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ پہلی آیات کے اندر واقعہ بڑا ہے تو صرف اشارتاً سمجھانے کے لیے کہ منافق جو ہے نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ بھی کرے گا، خیرات بھی کرے گا، مگر اس کے دل میں ریاکاری، اس کے دل میں دھوکہ ہوگا۔ ہر کام کرے گا اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ، ہم اس چیز سے قاصر ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ منافق کی نشانی ہمیں پتہ چلے۔ اگر اس کے اعمال ایسے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ منافق ہے، ہم اس سے بچ کے رہیں، اس کی صحبت سے، اس کے ساتھ کاروبار میں اٹھنے بیٹھنے سے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی نشانی ہے اذا اؤتمن خان، امانت اسے دو تو امانت کی خیانت کرے گا۔ پیسہ امانت ہے، اس کو پاس رکھیں گے، بچے امانت ہیں، بیوی امانت ہے، نماز امانت ہے، کلمہ امانت ہے، صدقہ امانت ہے، خیرات امانت ہے۔ جو کچھ اللہ نے دنیا میں دیا ہے یہ امانت ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں۔ اذا اؤتمن خان، وہ امانت کی خیانت کرے گا۔ کلمہ امانت ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، کہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کا سجدہ کرے، نظر و نیاز خیرات سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرے۔ تو فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، شان ہے، یہ کرے گا مگر اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نیت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو بندہ ہے ہر عمل کے اندر سستی، کاہلی، ملاوٹ، دھوکہ پن، فراڈ، اذا اؤتمن خان، پہلی نشانی ہے امانت کی خیانت کرے گا۔ دوسری منافق کی نشانی اذا حدث کذب یا کاذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، کاروبار کرے گا تو جھوٹی قسم کھائے گا، لین دین میں جھوٹی قسم کھائے گا، بولنے میں قسمیں کھائے گا، واللہ کہے گا، تاللہ کہے گا، اللہ کی قسم۔ کیوں؟ کہ اگلے کو یقین آ جائے بابا یہ نیک بندہ ہے، جو قسم کھاتا ہے بیچارہ، بڑا صوفی صافی ہے، ہمیں تو ترس آ گیا، آنکھوں سے آنسو تھے اور قسمیں کھا رہا تھا۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو بات پہ جھوٹ بولے گا۔ اس سے بڑھ کر مجلس میں، محفل میں، چار دوستوں میں بیٹھے گا، گپے شپے لگائے گا، گالی نکالے گا، بہن کی گالی، ماں کی گالی، بیوی کی گالی، گالیاں بکے گا، زبان کو پلید رکھے گا، بولے گا تو جھوٹ، قسمیں کھائے گا، امانت کی خیانت کرے گا۔ اذا وعد فاخلف، اور جب وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ پورا نہیں نبھائے گا۔ اس لیے فرمایا منافق قسم کھاتا ہے اعتبار کے لیے، گائے بیچے گا، بھینس بیچے گا، سبزی بیچے گا، کپڑا بیچے گا، قسم کھائے گا، اگلے کو یقین آ جائے
کہ اس نے اللہ رسول کا نام لیا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ اس کو علم نہیں ہے، قسم کھا کے اپنا مقصد حل کر رہا ہے، اوپر سے صوفی ہے، اوپر سے صافی ہے، اوپر سے نمازی ہے، اوپر سے حاجی ہے، اوپر سے غازی ہے، اوپر سے نیک ہے، اندر سے بے ایمان ہے۔ تو فرمایا بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسم کھائے گا، گالی بکے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت کی خیانت کرے گا، تو میرے امتیوں سمجھ لو یہ بندہ خائن ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ اور مومن جو ہے وہ مرتا مر جائے گا، قسم نہیں کھائے گا، قسم نہیں اٹھائے گا، مومن گالی نہیں دیتا، ایماندار جھوٹی قسم نہیں کھاتا، ایماندار قرآن نہیں اٹھاتا، ایماندار گالی نہیں دیتا۔ وہ اپنی زبان پہ، اپنی آنکھ پہ، اپنے کان پہ 360 اللہ نے جوڑ دیے ہیں، اسپنگر دیے ہیں وجود کے اندر، ان کی حفاظت کرتا ہے، ڈر ڈر کے چلتا ہے، ڈر ڈر کے کھاتا ہے، ڈر ڈر کے بولتا ہے، ڈر ڈر کے سودا کرتا ہے کہ کہیں کمی بیشی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری مکے سے جب آپ مدینے گئے، اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ ایک ہے بعثت، مبعوث ہونا، پیدا ہونا، دنیا میں آنا، ایک ہے ہجرت کرنا کہ اللہ کے نبی نے 13 سال مکے میں گزارے، اللہ کے حکم سے جب مدینہ تشریف لے گئے سن 5 ہجری، ہجرت کا بھی 5واں سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی، ہجرت کا 5واں سال، شعبان کی 5، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے، مدینہ مکرمہ سے غزوہ بنی مستلق، غزوہ بنی مسیریہ ایک جگہ کا نام ہے، کنویں کا نام ہے۔ حضور کو اطلاع ملی کہ وہاں غزوہ بنی مستلق کے لوگ جو ہیں رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ مدینے آ کر یک بارگی حملہ کر دیں۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، صحابہ کو تیار کیا کہ چلو ان کے آنے سے پہلے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ خزرج قبیلہ تھا، اس کا سردار عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، ابی بن سلول جسے کہتے ہیں، یہودی تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مگر تھا منافق۔ اس کی جماعت کو، ان لوگوں کو بھی حضور نے ساتھ لیا، صحابہ کرام گئے، اس جگہ پہنچے، اور غزوہ بنی مستلق کا سردار جو تھا زرار بن حارث، قوم کا سردار تھا، بہت بڑا گاؤں تھا۔ جنگ ہوئی تیروں سے، تلواروں سے نہیں، تیروں سے۔ صحابہ کرام نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کتنے مارے گئے، کتنے پکڑے گئے، کتنے بھاگ گئے۔ فتح ہوئی تو اسی میں 100 کے قریب پکڑے گئے، 100 کے قریب عورتیں بھی گرفتار ہوئیں، جنہیں شرعی حکم ہے مرد پکڑے جائیں تو غلام بناؤ، اسلام کے قانون میں اس کو غلام کہتے ہیں، نوکر، وہ مول خریدا ہوتا ہے، مجھے ملا، میرا نوکر ہے، غلام ہے، اگر میں اس کو آزاد کروں، کہوں پیسہ دے دے تو آزاد ہے، چلا جا، یا پیسے کے بغیر آزاد کر دوں کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ ایسے عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ ان میں سے عورتیں بھی گرفتار ہوئیں، مرد بھی گرفتار ہوئے۔
واپسی ہوئی اور زرار بن حارث جو تھا اس کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ کی بیوی بنی، مسلمان ہوئی، آزاد ہوئی، پھر میرے نبی نے اس سے نکاح کیا اور وہ اسی سردار کی بیٹی تھی زرار بن حارث کی، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوا۔ قسمت کی بات ہے، جب یہ آنے لگے جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح دی، واپسی ہوئی تو پانی پینے پہ کنواں تھا اسیری، اسی جنگ میں ایک مہاجر اور انصاری دونوں صحابی رسول، انصاری کہتے ہیں نصرت کو مدد کرنا مدینے والے، مہاجر کہتے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، شام سے آئے، روم سے آئے، فارس سے آئے، ایران سے آئے، افغانستان سے، ترکی سے، یمن سے دین کے لیے آئے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ جیسے ہندوستان سے یہاں آئے، یہاں سے ہندوستان گئے، یہاں اس کو کہتے ہیں تو مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ کشمیری ہے، ایک اپنی روزی کمانے کے لیے، اس کو ہجرت نہیں کہتے، ہجرت کہتے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے میں چلا گیا، بھاگ گیا، یہاں ظلم ہے، ایمان بھی بچاؤں، دین بھی بچاؤں، دین کا کام بھی کروں، اس کو کہتے ہجرت۔ تو پانی پیتے ہوئے انسان ہیں، انسان سے بھول ہوتی ہے، انصاری اور مہاجر کا جھگڑا ہو گیا، آپس میں الجھ پڑے، تکلم کلام ہوا، انصاری نے اپنے انصاریوں کو بلایا، مدینے والے آ جاؤ، یہ مہاجر مجھے مارتا ہے، مہاجر نے مہاجروں کو بلایا، وہ مجھے انصاری مارتا ہے، دونوں طرف سے صحابہ تھے، رسول اللہ کے شہدائی تھے، جمع ہوئے، خدشہ ہوا کہ اتنا جنگ چھڑتی کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ نعرہ سنا، او مہاجروں آ جاؤ، انصاری ہمیں مارتے ہیں۔ انصاروں نے کہا آؤ، ہمیں مہاجر مارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آئے اور ناراض ہوئے، یہ جہالت کا نعرہ، یہ بتوں کا نعرہ، خباثت کا نعرہ تم نے لگایا، تم دونوں بھائی ہو، کونوا عباد اللہ ہے اخوانا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ رسول پہ یقین ہے، وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ کونوا عباد اللہ ہے اخوان، اللہ کے بندے ہو، تمہارا کلمہ ایک، تمہارا رب ایک، تمہارا نبی ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا کعبہ ایک، تمہارا باپ ایک، یہ تم پانی پہ لڑ رہے ہو اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا رہے، آ جاؤ۔ بہرحال حضور کی بات پہ سمجھانے کے لیے گلے لگایا، جھگڑا مٹایا، دونوں میں پیار ہو گیا، واپسی ہوئی، ایک جگہ میں پہنچے، اسی میں عبداللہ بن ابی نے، رئیس المنافقین، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ کھاتا بھی تھا، جہاد میں بھی جاتا تھا، مدینے میں رہتا تھا، قوم کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا، ایک ہوتا ہے ساروں کا بڑا سردار۔ نماز حضور کے پیچھے، محفل میں کھانا، اٹھنا بیٹھنا، جہاد میں چلنا، ساتھ ساتھ رہنا، اوپر کچھ اور تھا، اندر کچھ۔ جو منافق کی تعریف بتلائی کہ منافق اس کو کہتے ہیں، گلے ملے گا، چومے گا اور اندر سے کہے گا بس لگے نا تو اس کو چیر پاڑ کے کھا جاؤ۔ اس نے کہا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور دوسری طرف تھے، کہنے لگا حال سناؤ انصاریو، میں تمہیں کہتا تھا محمد کو ادھر نہ آنے دو صلی اللہ ہو، آپ نے کہا نہیں نہیں، آقا نامدار ہیں، سید الانبیاء ہیں، حضور کو جگہ دی، مسجد بنوائی، اس کے ساتھ صحابہ آئے، ان کو اپنے دکانیں دیں، رشتے دیے،
کاروبار میں منسلک کیا، بھائی چارہ قائم کیا، کاروبار میں جن کی 3 بیویاں تھیں ایک نے طلاق دے دی کہ ایسے خالی ہاتھ ہیں کہ گناہ نہ ہو جائے، ان کی شادی کروائیں۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، یہ ذلیل ہیں۔ عبداللہ نے کہا، ابن ابی نے، ذلیلوں کو ادھر ٹکا کے، ان کو بسیرا کروا کے، ان کو جگہ دے کے، کاروبار دلوا کر ان کو سر پہ بٹھایا۔ اسی لائق کو اب تمہیں مارتے ہیں نا، تو میری بات مانو، اتفاق کر لو، ہاتھ پہ ہاتھ ملاؤ۔ جب یہ مدینے پہنچے تو ان سے تکلم کلام، ان سے کھانا پینا، رشتہ داری، لین دین، روٹی ٹکر بالکل بائیکاٹ کر دو۔ ہم عزت والے، ہم پہلے کے رہنے والے، یہ وہاں سے آئے اور ہمیں مارتے ہیں، یہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ نبی بھی نعوذ باللہ حضور کے بارے میں بھی کہا، عزت والا میں، ہم عزت والے ہیں، جو جن کا اپنا گھر نہیں ادھر آئے۔ جماعت کا سردار بھی ذلیل اور یہ صحابہ بھی، اس نے بات کہہ دی۔ اسی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، چھوٹے عمر کے تھے، بچے تھے، وہ بھی اسی جماعت میں تھے، اسی بات میں سننے والے تھے۔ بڑوں نے تو چپ کی، مگر یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی قوم کا، اسی قبیلے کا، اسی عبداللہ ابن ابی سردار کو ماننے والا، اسی کی پارٹی کا تھا۔ مگر اللہ جس کو ایمان دے دے، اس نے الفاظ سنے کہ عبداللہ نے حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں گندے الفاظ بولے ہیں۔ اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جی ارقم، عبداللہ نے فلاں فلاں بندوں کے سامنے صحابہ کی توہین کی، آپ کی توہین کی، اس نے یہ کلمے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا سچ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، جو میں نے سنا میں نے آپ کو سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو بلوایا، اس کے رفقا کو بلایا، اس کی جماعت والوں کو بلایا۔ ہاں بھائی، یہ زید بن ارقم کہہ رہا ہے، تیری محفل میں مجلس میں تھا، تو نے بیٹھ کر میرے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ اس نے کہا، جی لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ، میں کہہ سکتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے نہیں کہا۔ ان سے پوچھا جو اس کے ساتھ تھے، محفل میں مجلس میں، حال سناؤ، یہ زید کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کچھ اور کہا ہے، اس نے کچھ اور سمجھا ہے، اور زید بن ارقم نے یہ بات عبداللہ بن ابی تھوپ دی ہے، لہذا اللہ کے رسول ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کہا۔ کہا تو صحیح، اب جو گواہی دینے والا، جو رسول اللہ کو سلانے والا، اس بات کا شاہد، اور وہ عمر کے چھوٹے تھے، سارے صحابہ ناراض ہوئے، یار یہ کوئی بات کہنے کی تھی، اللہ کا بندہ، تو نے رسول اللہ کو دکھ دیا، حضور کو دکھ ہوا کہ ایک بندہ قوم کا بھی سردار ہے، امیر ترین بھی ہے، اور نمازی بھی ہے، لمبی اس کی داڑھی ہے، قد بھی لمبا ہے، عقل کا کوڑا ہے، اس کے بارے میں اگر تو نہ کہتا تو تجھے کیا تھا، چپ کر جاتا۔ اس نے کہا، دیکھو میں اسی قوم کا ہوں، وہ ہماری قوم کا سردار ہے، بات سردار کی، قوم کی، رشتے کی نہیں ہے، بات ہے رسول اللہ کی، سمجھنے کی بات ہے، یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، بات ہے حضور کی اور حضور کے صحابہ کی۔ جس کے دل میں نبی کی عزت نہیں، جس کے دل میں حضور کا قدر نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں بھی اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے گاؤں میں رہتا ہوں، یا میں اسی قوم کا ہوں، یہ ہمارا سردار ہے، سردار اپنی جگہ، مگر رسول اللہ کا شان تو میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اس کو روکوں
اس کو چھپاؤں، میں کاہن بنوں؟ میں نے رسول اللہ کو جا کے کہہ دیا ہے، اس نے کہا ہے۔ اب عمر میں چھوٹے تھے، سب نے ڈانٹا۔ حضور نے بھی فرمایا زید چپ کر، پریشان نہ ہو، اللہ رحمت کرے۔ اب ان کے دل میں کھٹکھٹ ہوئی، منافقین کے دل میں، یہ جو ہم نے بات کہی یا اس نے کہی ہے، عرش والا سنتا ہے، وہ تو دیر نہیں کرے گا، اویرے سویرے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اوپر سے کوئی نہ کوئی آڈر آ جائے گا، صفائی آ جائے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو بھائیو، انہوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا، اللہ کا بندہ عبداللہ دیکھ لے، تو نے کہا ہم نے چھپایا، تیری عزت رکھی، تو چلا جا رسول اللہ کے پاس اور حضور سے کہے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بارے میں اوپر سے کوئی آڈر آ جائے۔ اس نے کہا اچھا، زور لگا کے منت سماجت کر کے محمد کا کلمہ پڑھایا، پھر مجھے کہا کلمہ پڑھو، میں نے پڑھا، پھر آپ نے کہا صدقہ دو، صدقہ دیا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، ساتھ رہتا ہوں، جہاد میں، سفر میں، حضر میں، اب کیا کروں، محمد کا سجدہ کروں؟ دیکھو، جس سے رب ناراض ہو جائے اسے کون ہدایت دے؟ اوپر مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا، رسول اللہ کے ساتھ سفر حضر میں ساتھ رہنے والا، مشورہ دینے والا، کھانے پینے میں ساتھ، اور اندر کا چور اور منافق۔ سفر شروع ہو گیا، جب یہ بات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر لمبا کر دیا۔ حضور کا معمول تھا، کبھی ایسے کوئی بات ہوتی تو آپ سفر کو زیادہ طے کرتے تاکہ جو ہے نا تھکان میں یہ ان کا دماغ الجھ جائے، اس بات کو بھول جائیں۔ پورا ایک دن سفر کیا، پوری رات سفر کی، دوسرا دن آ گیا، 11 بج گئے، دھوپ آئی، صحابہ تھک گئے۔ حضور کو کون کہے یا رسول اللہ ہم تھک گئے ہیں، چپ کریں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا آرام کرو۔ صحابہ تھکے ہوئے تھے، صحابہ سو گئے، جانور بٹھائے تو صحابہ کو نیند آئی۔ نبی علیہ السلام اٹھے، حضرت زید پریشان ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا، لوگ مجھے ملامت کر رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، تو چھوٹا ہے، عبداللہ کی بات تو نے سمجھی نہیں، وہ سردار صاحب ہے، قوم کا رئیس ہے، قوم کا وڈیرا ہے اور بڑے قبیلے کا ہے، یہ نہ کہتا۔ اب ادھر سے الجھن ہو رہی ہے، یہ پریشانی میں نبی علیہ السلام اٹھے، سفر شروع ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، حضرت زید کیا کرتے، اپنی سواری کو نبی کے ساتھ آ جاتے، حضور کو دیکھتے کہ رسول اللہ کوئی بات کہیں یا اللہ میری طرف سے کوئی صفائی دے دے، تاکہ جو میرے بارے میں الجھن ہوئی ہے منافقین کو، یہ میری عزت ہو جائے اور میری سچائی ثابت ہو اور منافقین کی بات ظاہر ہو جائے۔ تو چلتے چلاتے کیا ہوا، حضور کے پیچھے آ جاتے، دائیں بائیں آ جاتے، نبی علیہ السلام دیکھتے، تسلی دیتے۔ چلتے چلاتے کیا ہوا، اللہ نے سورۃ منافقون اتار دی۔ یہ قرآن کی 28واں پارہ ہے، سورۃ المنافقون۔ سورت کا نام بھی ہے المنافق، منافقوں کے بارے میں سورت آ گئی، پورا راز کھل گیا۔ جبریل آئے، حضرت زید فرماتے ہیں میں پیچھے چل رہا تھا، کیا دیکھا، حضور کی اونٹنی کسوا، وہ دبکنے لگی، بیٹھنے لگی۔ ایک قرآن کا نور، ایک محمد رسول اللہ کی نبوت کا نور، اور ایک جبریل کا نور کا وزن۔ اور جب بھی کبھی ایسے ہوتا تھا تو حضور کی سواری بیٹھ جاتی تھی گھٹنے ٹیک کے، بوجھل ہونے لگی، اوجھل ہونے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے پسینہ گرنے لگا، موتی کی لڑیاں ایسے ہو گئے۔ اور میں قریب تھا، میں نے شکر الحمدللہ کچھ تو ہوگا یا ادھر یا تو بھائیو، منافق کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے، مشرک کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے، کافر کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے، قدر ہے تو مومن کی۔
لا الہ الا اللہ محمد کہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، جینے کا مقصد اسی میں ہے، لا الہ اور محمد رسول اللہ طریقہ زندگی، طرز زندگی کہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے جو رسول اللہ کو بھیجا ہے ماضی حال اور مستقبل میں صبح شام رات دن ہم نے جو زندگی گزارنی ہے طرز زندگی والی، حضور اس بارے میں کیا کہتے ہیں، نبی کی شریعت کیا کہتی ہے، حضور کا اس میں فرمان کیا ہے، میں نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، کاروبار کیسے، اٹھنا بیٹھنا کیسے، رہنا سہنا کیسے، خوشی غمی کیسے۔ حضور نے سر مبارک اٹھایا اور بلایا، زید ادھر آ، مبارک ہو زید، مبارک ہو، تو نے سچ کہا، تیری صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ یہ پوری صورت اذا جاءک المنافقون واللہ خبیر بما تعملون، یہ پوری صورت جو ہے تیری صداقت میں اول سے آخر تک اتری ہے، لہٰذا تو سچا ہے۔ اور جناب والے منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، رب نے گواہی دی عرش سے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئے کہ شکر الحمدللہ، فرش والے نے بھی سنا، عرش والے نے بھی سنا، عرش والے نے میری صفائی دی، میری زبان کی اور شہادت والی اس گواہی کو میرے نبی نے اور رب نے قبول کیا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے پورا راز کھول دیا کہ میرے پیغمبر قد کو نہیں دیکھنا، منافق کے مال کو نہیں دیکھنا، منافق کے بنگلے کو نہیں دیکھنا، اس کے پیسے کو نہیں دیکھنا، تجارت بزنس کو نہیں دیکھنا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا، اس کے اعمال کو دیکھنا ہے۔ اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں، دنیا میں ہے تو چل رہا ہے، مرے گا تو قبر میں حساب دے گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنت کے بھی طبقے ہوں گے، 1 منزل 2 منزل، جتنا جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا اتنا کوٹھا اور محل۔ جناب یہ 100 گز کا بنگلہ ہے، یہ 200 گز کا ہے، 400 گز کا ہے، یہ 1000 گز کا ہے، 5000 گز کا ہے، یہ ہزاروں ایکڑوں میں ہے میرا فارم ہاؤس ہے۔ تو جنت میں بھی جتنے اعمال ہوں گے اچھے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بنگلہ دے گا۔ جیسے جیسے عمل اوپر جائیں گے، بلڈنگیں بھی اعلیٰ، بیویں بھی اعلیٰ، مکان بھی اعلیٰ، کھانا بھی اعلیٰ۔ ایسے جو گناہ گار ہے، مجرم ہے، مشرک ہے، کافر ہے اور منافق، یہ 3 ٹولے، ان کے لیے بھی تہہ خانہ نیچے، ایک جہنم کا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے کی منزل، آخری منزل ہوگی جو منافق جان بوجھ کے قرآن سے دھوکا، نبی سے دھوکا، اللہ سے دھوکا، تو فرمایا اس کے لیے جان بوجھ کے گناہ کرے، جان بوجھ کے بے فرمانی کرے، جانتا بھی ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور منافق سے پوچھو تو تیرا کیا حال ہے، کہتا میں ٹھیک ہوں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ سمجھتا ہے میں نے کیسے اللہ کو دھوکہ دیا، میں نے کیسے اللہ سے فراڈ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خادعہم، مجھے تو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے، کوئی دے سکتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ وہ خادعہم، اللہ نشانی کیا فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافق کی اور نشانی، جب بھی نماز پڑھے گا سستی میں پڑھے گا، کاہلی میں پڑھے گا، نماز میں خشوع خضوع نہیں کرے گا، نماز کو فٹافٹ پڑھے گا، نہ قیام صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ قعدہ صحیح، شٹک بٹک کرے گا، آئے گا اور جائے گا۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا، اور وہ ہمیشہ پریشان ہوگا، فکر مند ہوگا، اسے سکون نہیں ہوگا، نہ لاکھوں میں سکون، نہ کروڑوں میں سکون، نہ اربوں میں سکون، اس لیے کہ اس کے اندر دوغلا پن ہے۔ وہ منافق 2 منہ سانپ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، مگر اللہ کی نہیں مانتا،
اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو حضور نے فرمایا نشانی ہیں اذا تومن خانہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار تو کرے گا اللہ ہے، اللہ بولو۔ آج میں نے کچھ آپ سے پوچھنا ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کیوں کرتا ہے؟ چوری کیوں کرتا ہے؟ زنا کیوں کرتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ چوری ڈاکہ کیوں لگاتا ہے؟ نشے کیوں کھاتا ہے؟ ہیرا پھیری کیوں کرتا ہے جب وہ اب دیکھ رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ٹیمپریری طرح وعدہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو بھائی اس چیز کو سوچیں تو 90% بندہ اسی میں لگا ہوا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نہ ترازو میں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، خوشی میں، غمی میں، نماز میں، ذکر میں، فکر میں، ہر حال میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری اذا جاءک المنافقون